السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہمارا 16واں قیام مکمل ہوا۔ اس میں 1.5 پارہ پڑھا گیا، 18واں پارہ مکمل اور 19ویں پارے کا نصف اول یہ آج پڑھا گیا۔ آج کے پڑھے گئے 1.5 پارے میں سورۃ المومنون مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے، سورۃ الفرقان مکمل ہے، 3 سورتیں مکمل ہیں، اور سورۃ الشعراء کی پہلی 121 آیات جو ہیں وہ آج کے پڑھے گئے 1.5 پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورۃ المومنون کا تعلق ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی طور پر کامیاب مومن اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن مرکزی موضوع اس کا جیسے مکی صورتوں کا ہوتا ہے دلائل توحید ہیں اور دلائل آخرت ہیں، اور ایک جو ابتدائی آیات میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ ایک تو وہ معروف روایت ہے کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے مستدرک حاکم کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے سورہ مومنون نہیں پڑھی؟ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں فرمایا قد افلح المومنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، اور اگر کوئی شخص نماز میں عاجزی کر رہا ہو تو اس کا جو ظاہری حلیہ ہے یا ظاہری جو نماز کی شکل ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی خشوع و خضوع سے نہیں نماز پڑھ رہا، تو دونوں کی ظاہری شکل و صورت میں فرق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا، وہ کبھی اپنی کسی جگہ خارش کرتا تھا، کبھی ہلتا تھا، کبھی ادھر ادھر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خشوع نہیں کر رہا۔ تو خشوع کا جو ایک ظاہری حلیہ ہے وہ یہ کہ انسان بالکل بے حس و حرکت ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومن جو ہیں وہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث۔ کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ آگے انسان کے مراحل تخلیق کا ذکر ہے آیت نمبر 12 اور 14 میں، پھر تخلیق آدم اور تخلیق آسمان و زمین اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انعامات ربانی کا تذکرہ ہے، اور ساری اس لیے کہ مخلوق کے جو مسالے ہیں اور مخلوق کی ضروریات زندگی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم کوئی مخلوق سے غافل نہیں تھے کہ اس کی ضروریات کیا ہے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آغاز اور آخرت کے حوالے سے نوح علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر ہے، پھر عاد اور سمود کا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا تذکرہ ہے، اور سب کے بارے میں بتایا کہ جو سارے انبیاء تھے ان کو حکم تھا یا ایھا الرسول
कुलू मिन त्वय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा रिज्क खाओ और नेक अमल करो। इसका मतलब है कि पाकीज़ा रिज्क का नेक अमल के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। जो शख्स पाकीज़ा रिज्क नहीं खाता वो कभी नेक अमल नहीं कर सकता। नेक अमल करने के लिए पाकीज़ा रिज्क खाना ज़रूरी है। और वो हदीस आप सबको मालूम है कि जो शख्स जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबा सफ़र करके मक्के गया, बैतुल्लाह में खड़ा होके यमुद्दु यदैहि इला समाए, आसमानों की तरफ हाथ उठा के अल्लाह को दुआ करता है, या रब्बी कहता है, लेकिन उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसको ग़िज़ा हराम की दी गई। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, उसको कहाँ से जवाब आएगा उनकी दुआओं का? तो जब दुआएं उसकी कबूल नहीं होती जब तक रिज़्क़ हलाल ना हो। फिर आगे फरमाया कि ये जितने भी अंबिया हैं, व इन्न हादिही उम्मतकुम उम्मतम वाहिदा, ये असल में नबी सारे एक हैं इस एतबार से कि सारे तौहीद के लंबरदार थे। वाना रब्बुकुम फत्तकून, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम सब डर जाओ। सारे नबियों ने एक ही जो है वो तबलीग की है और वो है तौहीद। फिर आगे फरमाया जो अल्लाह से डरने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं, वो नेक अमल करने के बावजूद अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह अकबर, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। अल्लाह अकबर, अल्लाह की आयतों से डरते हैं, अल्लाह के खशियत से डरते हैं। यहाँ फिर देखें, एक है खशियत, एक है मुशफ़िक़ून, डरते। एक खशियत होती है, एक खौफ होता है, एक ये मुशफ़िक़ून, ये इशफाक होता है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब भी डरना है, डर के लरज़ जाना। और जो खौफ होता है वो किसी भी चीज़ का, आने वाली चीज़ का कोई खदशा हो तो उसको खौफ कह देते हैं, कोई भी चीज़ का आपको जनरल खौफ। लेकिन जो खशियत होती है ना, खशियत ना खौफ होता है ना इशफाक होता है। जो खशियत है ये होती है अजमत का रोब। जब किसी को आप पहचान लें और उसके अजमत का रोब दिल में आ जाता है तो उस अजमत के रोब को खशियत कहते हैं। तो वल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, वो लोग जो अपने रब की अजमत के रोब की वजह से डर जाते हैं, लरज़ जाते हैं, और फिर वो अल्लाह की आयतों पर ईमान भी रखते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क भी नहीं करते, और जो कुछ वो दे सकते हैं अल्लाह के रास्ते में देते भी हैं, लेकिन फिर भी डरते रहते हैं। वक़ुलूबुहुम वजिला, दिल उनके फिर भी डरे हुए होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो रब की तरफ वापस लौट कर जाने वाले हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं डरे हुए रहते हैं, हर वक्त डरे ही रहते हैं, डरे ही रहते हैं, ये कौन है? या ज़ानी शराबी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, ये वो लोग हैं जो नमाजी हैं, जो रोज़ेदार हैं, जो सदका देते हैं, लेकिन डरते इसलिए है कि अल्लाह युक़बल मिनहुम, कहीं उनके अमल नामकबूल ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हमारे सारे जो टूटे फूटे अमाल हैं वो कबूल फरमाए। फिर फरमाया कि हिसाब तो होगा और किताब खुद हिसाब ले लेगी। वलदैना किताब यंतिक़ु बिल हक़, हमारी जो किताब है ना वो खुद बोलती है हक के साथ, लिहाजा किताब खुद हिसाब ले लेगी। पीछे हमने पढ़ा इक़रा किताबक, अल्लाह ताला फरमाएगा ये अपनी किताब, अपना खाता खुद पढ़ ले। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तेरा हिसाब लेने के लिए तेरी किताब काफ़ी है। आगे फिर दलाइल तौहीद व आखिरत है, आयत नंबर 78 से 118 तक नेमतों का बयान है। कादर मुतलक पर ईमान की पुख्तगी के लिए कान दिए, आँख दिल बराए शुक्र ज़मीन में फैला दिया, और ज़िंदगी मौत का वो मालिक है, दिन रात भी उसी के हैं। फिर भी लोग इनकार आखिरत करते हैं, पहले लोगों की तरह क्यों करते हैं? बल क़ालू मिस्ल क़ाल अल-अव्वलून, सब कुछ देखने भालने के बावजूद लोग वही कहते हैं, क्या क़ालू इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबऊसून, मर गए मिट्टी हो गए फिर दोबारा कैसे उठाया जाएगा? ये उनको समझ नहीं आती। अल्लाह ताला 4 सवाल करता है इन मुनकरीन आखिरत से, और ये वही बात है, ये वही सवाल हैं जो सूरह मोमिनून में हम पढ़ रहे हैं। ये वही सवाल है जो सूरह अनकबूत के अंदर, सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर, सूरह यूनुस के अंदर और यहाँ सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने बार बार बयान किए हैं। सवालात के जरिए से मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान किया। उनसे सवाल करो ज़मीन किसकी है, उनसे पूछो ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है, सातों आसमान और अर्श अजीम का रब कौन है, तमाम कायनात पर बादशाहत किसकी है। तुम ये पूछो सयक़ूलूना लिल्लाह, इनका जवाब होगा अल्लाह ही के पास है सब कुछ। जब सब कुछ अल्लाह का है, कुल अफला तत्तकून, तुम फिर अल्लाह से डरते नहीं, फिर किधर उल्टे फिरे जाते हो,
پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ برائی کا مقابلہ نیکی سے کرے، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی کا مقابلہ نیکی سے کرے، نحن عالم بما یصفون، جو کچھ بکواس کر رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں۔ پھر آگے قیامت والے دن کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں کم ہو گئی سارے جہنم میں جائیں گے، وہاں تلفح وجوہہم النار، جھلسے ہوئے چہروں سے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا قرآن کی آیات نہیں آئی تھی، تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے آتی تو تھیں آیات لیکن ہماری بدبختی نے ہمیں پکڑ لیا، ہم جو ہے بدبختی کا شکار ہو گئے۔ آخری 4 آیات جو سورہ مومنون کی ہیں، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ انسان فضول پیدا نہیں کیا گیا بلکہ بندگی رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو معبودان باطل ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، ان کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور احکام کی صورت، اور احکام کی صورتیں جو ہیں اس میں ظاہر ہے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو سورہ نور ہے اس میں معاشرتی اور اخلاقی پاکیزگی کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور انفرادی اور اجتماعی احکام۔ معاشرتی پاکیزگی کیوں ضروری ہے؟ اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام نور ہے۔ اس پردے کا حکم بھی اس میں ذکر کیا گیا، اور پردے کا حکم گویا نور کی حفاظت کے لیے ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بیان بھی ہے اس میں، تذکرہ آخرت پر صورت مکمل ہوتی ہے، اور اس میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی جو آیات ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں نازل ہوئی، جب لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ آیت نمبر 11 سے ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کہ جو زانی مرد اور عورت ہے اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور پھر یہ جو کوڑے ہیں یہ غیر شادی شدہ بدکار کی حد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے قذف کی حد بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے جھوٹا اور اس کے اوپر اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اس کی آئندہ کبھی بھی اس سے شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹا ہے؟ وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ یا 3 گواہ بھی آپ کے پاس ہوں تو حکم یہ ہے کہ منہ بند رکھے، اگر وہ 3 گواہوں کے ساتھ کیس رپورٹ کر دے گا اور 4تھا گواہ نہیں لا سکے گا تو اس کو اوپر قذف کی حد لگے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اچھا ایک اور مسئلہ یہاں آیت نمبر 11 سے پہلے لیان کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر! لیان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی پر الزام لگا دے بدکاری کا، اس نے دیکھ لیا یا اس نے کسی وجہ سے، لیکن اور کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ یہ اب گھر کا معاملہ ہے میاں بیوی کا، میاں نے بیوی کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ بدکار ہے، گواہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کے لیے پھر اللہ کریم نے لیان کا طریقہ کار بتایا۔ لیان یہ ہے لعنت کرنا، لعنت کرنے سے ہے۔ وہ 4 دفعہ وہ قسم اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے یا یہ غلط ہے، 4 دفعہ وہ قسم اٹھائے گا، اور 5ویں دفعہ کہے گا والخامسۃ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ 5ویں دفعہ یہ کہے، پھر اس خاتون کو لایا جائے گا، خاتون کے ساتھ بھی وہ بھی یہ کہے گی کہ 4 دفعہ وہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو میرے اوپر لعنت ہو۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ یہ کہہ دیں گے، پھر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، یعنی ان کے درمیان پھر سپریشن ہو جائے گی، دوبارہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے سینکٹیٹی جو ہے، تقدس جو ہے اس رشتے کا، اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ آیت نمبر 11 سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا تھا اس کو کہتے ہیں واقع افک۔ افک کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی بات، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، یہ جو واقعہ ہوا نا اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، وہ تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اچھا کیسے ہے؟ ایک تو یہ کہ کرب اور صدمہ جب مسلمان کو پہنچتا ہے تو اس میں اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک جو ہے اس کرب میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت میں رہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آسمان سے قرآن اترا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بل ہوا خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ!
اور پھر ایمان والوں کے لیے اس میں کئی نصیحت کے پہلو اس کے اندر آ گئے. یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح کے نصیحت کے پہلو نہ آتے. تو یہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر ہوا کیا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں. خلاصہ اس کا یہ بخاری شریف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق سے جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور اس پڑاؤ کے دوران سب لوگ اپنے جو احتیاجات ہیں اور ضروریات ہیں اس کے لیے ادھر ادھر گئے، اور پھر واپس جب قافلہ چلنے کے قریب تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرا ہار نہیں تھا مل رہا، تو میں اپنا ہار دیکھنے کے لیے جدھر میں حاجت کے لیے گئی تھی میں ادھر دیکھنے کے لیے چلی گئی کہ ہار میرا کدھر ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے گئی تو پیچھے سے لوگوں نے وہ ہودج جو ہوتا تھا جس میں امہات المومنین میں سے جو بھی ساتھ ہوتی تھی وہ پردہ اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس میں بیٹھ جاتی تھی اور جو صحابہ ہے وہ اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی زیادہ وزن بھی ان کا نہیں ہوتا تھا، ساری امہات المومنین میں سے سب سے جو ینگ تھیں اور کواری یہی تھیں. تو لوگوں نے 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہیں. انہوں نے ہودج خالی اٹھایا اور رکھ دیا اس کو، اور قافلہ چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب ہار ڈھونڈ کے واپس آئی تو قافلہ تھا ہی نہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جب وہ مجھے مفقود پائیں گے کہ میں نہیں ہوں، گم پائیں گے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ہی آئیں گے. لہٰذا وہ کہتی میں ادھر ہی بیٹھ گئی کہ تاکہ وہ جب بھی مجھے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے ادھر آ جائیں. تو ادھر بیٹھی تھی، کہتی میں بیٹھی رہی، پھر نیند آ گئی، اور کہتی ہیں کہ میری جو ہے نا وہ آنکھ کھلی اس آواز کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صفوان بن معطل سلمی بنو سلمہ کے، وہ ایک صحابی تھے. مختلف ڈیوٹیاں صحابہ کی لگتی ہیں جب قافلہ چلتا ہے. ایک فرد ہوتا ہے آگے جاتا ہے، انتظامات کرتا ہے، پھر قافلہ جاتا ہے، پھر ایک پیچھے آتا ہے کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو ڈھونڈنے کے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک پیچھے آتا ہے. تو حضرت صفوان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے سے جو ہے کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ لیتے آئے. تو حضرت صفوان نے دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں اور صحابیات ہیں ان کے پردے چہرے کے پردے بھی ہوتے تھے. اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا ہو تو پھر صفوان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا. وہ دیکھا تھا بس ٹھیک ہے دیکھا تھا، تو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا. خیر انا للہ و انا الیہ راجعون نے پڑھا. ام المومنین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو بس وہ کہتے ہیں کہ مجھے آنکھ کھلی تو انہوں نے اونٹ بٹھا دیا اپنا، تو میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. انہوں نے اونٹ جو ہے وہ چلا دیا، آگے سے انہوں نے مہار پکڑی ہوئی، اور یوں جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوئے تو بس منافقین کو تو زبان مل گئی، اور انہوں نے الزام لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بدکاری کا. یہ اب اتنی خوفناک بات تھی کہ اس میں بہت سارے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو شروع میں پتہ ہی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ادھر ادھر لوگوں کو اتنا پتہ چلا، سارے مدینے میں بات پھیل گئی. حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ ایک دن باہر گئی محلے کی خواتین کے ساتھ، ان میں سے کسی نے ذکر کیا، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عائشہ کو نہیں پتہ. انہوں نے ایسی مستح کو جو ہے نا، مستح بن اساسہ ایک صحابی تھا، تو اس کو جو ہے وہ حضرت عائشہ کا خالہ زاد تھا یا خالہ کے بیٹے کا بیٹا تھا، ایسے کوئی رشتہ دار تھا، تو وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو جو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے اور یہ بہتان لگانے والوں میں سے تھے. تو اس خاتون نے نا مستح کو گالی دی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کو کیوں گالی دیتی؟ اس نے کہا وہ تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں کر رہا ہے؟ اس پر پھر ساری بات کھولی کہ اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہوش اٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر. میں کہتے ہیں وہاں چلی گئی. اب یہ 1 مہینہ تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی پریشان رہیں. اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا بھی حضرت عائشہ سے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آئے مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو مجھے بتا دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اگر کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو اعتبار نہیں آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ میں کچھ کیا ہے تو میں جھوٹ بولوں گی، پھر آپ کو اعتبار آ جائے گا. لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کہتی. میں وہ کہتی ہوں وہ جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہتی مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی نہیں آیا جلدی سے یاد. میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا واللہ المستعان، میں اللہ کی مدد مانگتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور پھر بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. یہ 11 آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ گروہ تھا، ان کو جب لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، منافقین نے تو یہ بات کر دی، مومنین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اگر انہوں نے بات کی بھی تھی تو 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور 4 گواہ اگر جنہوں نے نہیں لائے تو ان کی تو پھر ان کے اوپر تو قذف کی حد لگتی ہے، اور وہ لگی بھی. اور یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، یہ کیوں نہ کہا؟ اللہ اکبر، یہ بات منہ سے نکالنے کے قابل ہی نہیں تھی. اور پھر فرمایا جو فحش کی تشہیر کرتا ہے نا، بے حیائی کی بات کی تشہیر کرتا ہے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کی کوئی بات. اب یہ دیکھیں، یہ بدکاری کی خبر کو اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات فرما رہا ہے کہ یہ اس کی جو تشہیر کرتا ہے آمنوا فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ، جو بے حیائی کی تشہیر کرتے ہیں. آج کل اندازہ کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، فلاں ہے، ارلم پرلم ہے، سارا کا سارا 80% بے حیائی پر چل رہا ہے. یعنی چند ہوں گے لوگ جو دین کی بات کر رہے ہیں یا کوئی صاف ستھری بات کر رہے ہیں، باقی ساری بے حیائی کے اوپر. اور بہت جو صاف ستھرا کوئی اپنی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یا صاف ستھرا جو اپنی ویلاگز بنا رہے ہیں، تو وہ بھی میاں بیوی دونوں کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں، اور میاں بیوی کو دکھا رہا ہے، بیوی میاں کو دکھا رہی. اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حیائی پھیلانے والے یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے والے دنیا آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصطح کو دیتے تھے وظیفہ، تو انہوں نے کہا میں آج کے بعد اس کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، پھر لوگوں کو معاف کر دیا کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً فرمایا، اللہ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لہذا اس کا وظیفہ جو ہے پھر جو ہے وہ جاری کر دیا. پھر آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا جو بہتان باز ہے نا، یہ لانتی ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک باز عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور عذاب عظیم ہے ان کے اوپر. پھر فرمایا کہ پاک لوگ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد اور ناپاک عورتوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، دوسرا مفہوم وہ کہ ناپاک باتیں صرف ناپاک لوگ کرتے ہیں، اور جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ پاک باتیں کرتے ہیں. بہرحال آگے پھر غض بصر اور اظہار زینت کی ممانعت ہے. آیت نمبر 30-31 میں مومن مردوں کو کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور مومن عورتوں کا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے. اور مومن عورتوں سے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اب یہ جو خود ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ عورت کے کپڑے ہیں. جو عورت ظاہر ہے کوئی کپڑے پہنتی ہے، اس کے اوپر وہ اگر عبایا پہنے گی یا اس کے اوپر گاؤن پہنے گی تو وہ بھی تو کپڑے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوتا ہے، یا پھر اس کی ہتھیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. بہرحال الا ما ظاہر منہا کی تفصیل میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہی الثیاب، یہ کپڑے ہیں جو اوپر والا کپڑا جو پہننا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں لے لیا کریں. اور پھر
اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بھی احکام آئے. ان سارے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور پردہ بھی کرنا چاہیے چہرے اور ہتھیلیوں کے پردے کے ساتھ. لیکن جب الا ما ظہر منہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، عورت نے چادر لی ہوئی ہے اور ہوا سے اڑ گئی ہے، خود سے ظاہر ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا اس نے گاؤن وغیرہ پہنا ہوا ہے، ہتھیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض روایات ایسی ہیں، مثلا حضرت اسماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو وہ ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا اب جوان ہو گئی ہیں، اور عورت جوان ہو جائے تو اس کا جو ہے نا ضروری ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھپائے سوائے اس کے اور اس کے، یعنی چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا چھپا کے تو نکلے. تو اس سے پھر لوگوں نے کہا کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک مختلف فی مسئلہ رہا ہے متقدمین یعنی صحابہ کرام سے لے کر آج تک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہے. اگرچہ متعدد دلائل موجود ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بوڑھی عورتیں ہیں نا ان کے ایک اجازت دی ہے. آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 62 میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی حاجت نہیں رہتی نا، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. وہاں ہے کپڑے اتار دیں، ان کے لیے اجازت ہے. زینت ظاہر کیے بغیر کپڑے اتار دیں. وہ کپڑے کون سے ہیں؟ وہ کپڑے ایکسٹرا ہیں جو اصل کپڑوں کے اوپر جو چادر وغیرہ لی ہوتی ہے یا گاؤن پہنا ہوتا ہے اس کو اتارنے کی اجازت ہے ان عورتوں کو جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے نکاح کی حاجت نہیں رہتی. لیکن ان کو بھی کہا ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. اگر میک اپ کر کے نکلیں تو ان کو بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں نکل سکتی. اور اگر انہوں نے زینت ظاہر کرنی ہو تو ان کے لیے بھی فرمایا بچ کے نکلیں، بچیں وہ اس بات سے. ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ ضروری ہے. لیکن یہ بہرحال ایک دوسرا نقطہ نظر ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں، اور ایک یہ کہ چہرے کا پردہ ہے. اس لیے باوجود اس بات کے کہ میرا موقف بھی یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ چہرہ پردہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ دوسرا موقف چونکہ شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی تسلیم کیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جتنی اپنے موقف کو آپ اہمیت دیں اتنی ہی دوسرے کے موقف کو بھی اہمیت دینی چاہیے اگر اس کے پاس دلائل موجود ہوں. تو یہ دلائل چونکہ موجود ہیں لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال خواتین کا جو ہے پردہ کرنا بہت ضروری ہے. آگے پھر نکاح کی اہمیت اور حکم ہے. پھر فرمایا کہ نکاح کی استطاعت جس کو نہ ہو وہ روزے رکھے. آگے نور ایمان کی ہدایت. اللہ اکبر، اللہ نور السماوات والارض. مثال دی ہے نور کی کہ نور جو ہے ایک روشن طاق میں روشن چراغ ہے، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، اور شیشے کی قندیل جو ہے چمکتے موتی کی طرح ہے، اور وہ ہر وقت چمک رہا ہے. ایسا نور علی نور، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. اور یہ روشنی کہاں ملتی ہے؟ یہ ہے کہاں؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہاں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کا نور ہوتا ہے. اس سے مراد مسجدیں ہیں، یعنی جو مسجدوں کے اندر ذکر اللہ کا بلند ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کا نور موجود ہوتا ہے. یہ جو مسجدوں کے اندر ہم سکون محسوس کرتے ہیں جو گھر کے اندر نہیں ہے، ہم مسجدوں کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں. اور بعض مسجدیں جس میں زیادہ عبادت ہوتی ہے، زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ وہاں پہ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں، اور جہاں پہ کم ہوتا ہے وہاں پہ کم سکون محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان گھروں کے اندر ہوتا ہے یہ نور. اور پھر فرمایا کہ مومن جو ہے ایسے وہاں پہ ایسے رجال اور ایسے لوگ ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وایتاء الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، جن کو ان کی تجارت اور ان کا کاروبار جو ہے وہ اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کریں. آگے پھر نور ایمان کی حفاظت کے 3 طریقے بتائے ہیں. تسبیح اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے، اقامت صلاۃ ہے اور زکوٰۃ ہے. اور پھر اللہ کریم نے غیر مشروط اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر، من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوں گے. پھر دنیا میں حکومت کا وعدہ کیا اللہ نے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو معاشرتی پاکیزگی اور نور ایمان کی حفاظت کریں گے نا، اور ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے، ان کو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت عطا کر دے اور ان کا دین قائم کر دے گا، جس طرح پہلے لوگوں کا دین قائم کیا تھا، اور ان کے امن کو، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پہلا وعدہ، یعنی وعدہ استخلاف عطا فرمائے۔ آگے پھر 3 ممنوع اوقات کی بات ہے، نماز فجر سے قبل، دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ اوقات خلوت اس کے احکام ہے۔ پھر بوڑھی خواتین سے پردے کے حکم مستثنا، جو میں نے پہلے کہا، غیر متبرجات بزینہ، اگر وہ زینت ظاہر نہ کریں تو ان کو یہ اجازت ہے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیں۔ کپڑے کون سے؟ جو ایکسٹرا کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی گاؤن وغیرہ وہ اتار سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد بیمار، نابینا، معذور، لنگڑا اور اقربا احباب کے گھر سے بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور پھر کسی آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو کہ احکام کی صورت ہے، اور اس کے آخر پہ یہ آیت نمبر 62 کے اندر ایک بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں، اس حکم کو عام حکم نہ سمجھا کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ دعا جو ہے نا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بلاوا، ایک مطلب ہوتا ہے پکارنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو۔ یا اس کا مطلب ہے بلاوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری چیز ہے دعا، اگر اس کا معنی دعا ہی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عام لوگوں کی دعا جیسی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ بد دعا کر دیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لہذا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو نظریں چرا کے کھسک جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے سے کھسک جاتے ہیں۔ جیسے ہم حدیث سن کے آج کل کھسک جاتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہی ہے نا، اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ دنیا میں ان کو کوئی فتنہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ آگے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان جو ہے، اس کے جو عام مضامین ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے اعتراضات، آپ کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ لغو ہیں اور اس قابل بھی نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، یہ ضد اور عناد پر مبنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی ہے وہی حق ہے، اور اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کے، اور عالمگیر نبوت کی بات ہوئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے نذیر ہیں، تمام جہانوں کے ڈرانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں سارے انبیاء میں فضیلت دی گئی، اور اس فضیلت میں سے ایک بات یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اور مخلوق کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ آگے پھر اعتراضات کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لغو اعتراضات، کبھی کہتے تھے کسی کی مدد سے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، اللہ ہذا الا افک افتراہ، انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، فرمایا ظلم اور جھوٹ کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں قدیم افسانے ہیں، لکھوا لی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بازار جاتے ہیں۔ عجیب و غریب اعتراضات، آپ کی مالی حالت کے اوپر اعتراض کہ ان کے خزانوں کا مالک کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کھاؤ۔ کبھی آپ کو جادوگر کہا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چاہتا تو باغات اور محلات عطا فرما دیتا، لیکن اللہ نے نہیں عطا فرمایا، یہ مشیت الہی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ ویسے تو اللہ کی مشیت ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں میں، نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ پوچھتا ہے نبی تو آپ بن گئے ہیں، اب آپ کیسے نبیًا عبدًا اور نبیًا مالکًا، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غلام نبی بننا چاہتے ہیں؟ غلاموں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا بادشاہوں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک طرف دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے جبریل کی طرف دیکھا کل مستشیر لہو، جیسے میں نے اس سے مشورہ مانگنا ہو کہ جبریل تو ہی مشورہ دے دے میں کیا کہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ فاشار بیدہ ان ضع نفسک، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نیچے والا قبول کر لو، تو میں نے کہا نبی عبدًا، میں نبی غلاموں کی سی زندگی گزارنے والا بننا چاہتا ہوں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز زندگی جو تھا 2 مہینے چولہے نہ جلنا، یہ آپ کا اختیاری تھا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو سب معلوم ہو جائے گا، لوگ یہ جو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں پہ دوزخ کی چنگھاڑ ہوگی، دھاڑ سنیں گے اور جکڑ کر اس میں پھینک دیا جائے گا تنگ جگہ پر، وہاں موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ اموات کو پکارو، ایک موت کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ بہتر ہے یہ جنت جو متقین کے لیے ہے، ہم جنت الخلد التي وعد المتقون۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے کی بات کی ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغاثہ دائر کرنا ہے ہمارے خلاف۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، میں اور آپ ہم سب اگر قرآن کو قرآن کا حق دے رہے ہیں تو ظالم قیامت والے دن اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے رستے پر گیا ہوتا، میں نے اس کو اپنایا ہوتا اور میں نے کسی فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں دوست اور دشمن سوچ سمجھ کے بنایا کریں گے، نہ ہو قیامت والے دن ہمیں پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت والے دن بتا دیں گے۔ ایک اعتراض وہ یہ کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن جو ہے وہ ایک ہی اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 سال میں، 22 سال 5 ماہ 22 دن میں یہ نازل ہوا، اتنے دنوں میں کیوں جملۃ واحدہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ فرماتا ہے ہم اس طرح آپ کے سینے میں اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، پختہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ ہم اس کو آپ کو ٹھہر کے اس لیے ہم نے نازل کیا کہ آپ کے دل پر اس کو مضبوط کر دیں۔ اس کے بعد متفرق واقعات ہیں، مختصر سے موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اصحاب الرس اور قوم لوط کا، اور سب کو دلائل دے کر حجت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کر دیا، اور پھر آیت نمبر 45 سے 62 تک عجائبات قدرت کا ذکر ہے۔ بلائے توحید، سایہ دیا، رات کو لباس بنایا، دن کو زمین میں پھیل جانے والا بنایا، ٹھنڈی ہوائیں، باران رحمت، میٹھا اور کھارا پانی، چشمہ، ایک سمندر ہے اس کا ایک طرف جو ہے وہ کڑوا اور کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے۔ یہ سمندر ایک تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک سمندر زمین کے نیچے بھی ہے۔ آپ یہاں بور کرتے ہیں، نلکا نکالتے ہیں، میٹھا پانی نکلتا ہے، یہاں کرتے ہیں کھارا پانی نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عذب فرات وہذا ملح اجاج، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور پھر قطرہ آب سے انسان کو بنایا، اور آسمان میں بروج اور سورج بنائے۔ یہ سارے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ رحمان ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ کہتے تھے اللہ کو تو چلے ہم جانتے ہیں، رحمان کون ہے؟ یہ اکثر سوال کرتے تھے رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کون ہے، اس کے بندوں سے پہچانو رحمان کون ہے۔ وعباد الرحمان، اللہ نے رحمان کے بندوں کی چند خصوصیات بتائی ہیں کہ رحمان کے بندوں کو دیکھ لو۔ رحمان کون اور کیا ہے؟ عمارت کے ذریعے گویا معمار کا تعارف کروایا گیا ہے۔ عباد الرحمان کون ہے؟ عاجزی اور تواضع کرنے والے، حلم اور بردباری کرنے والے، کسی سے الجھتے نہیں، تہجد کے عادی ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ عجب ان کے اندر عجب پیدا نہیں ہوتا، وہ عبادت کر کے ان کے اندر کوئی فخر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ مزید عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خرچ میں اعتدال کرنے والے، توحید اور اخلاص رکھنے والے، شرک نہیں کرتے، نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، پرامن لوگ ہوتے ہیں، فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، بدکاری نہیں کرتے، عفت مآب لوگ ہوتے ہیں،
اور جو بدکاری کر بیٹھے اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ پھر اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ اکبر، جو توبہ کر لے، توبہ کے بارے میں ہر جگہ مختلف فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی مختلف جگہوں پہ توبہ کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں جو فضیلت بیان ہوئی ہے یہ کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی۔ فرمایا جو سچی توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ تابہ کا تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا۔ توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، زبان سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، عمل سے واپس آ جائے۔ الا من تاب وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور عمل نیک کرے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی صرف معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی مجلسوں میں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتے، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نیک اولاد اور بیوی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آخر پہ فرمایا کہ اگر تم دعا نہ کرو، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم اگر دعائیں نہیں کرو گے نا اللہ سے، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری؟ کسی نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ شعراء ہے جس کی 121 آیات آج کے ڈیڑھ پارے میں شامل تھیں۔ سورہ شعراء جو ہے یہ اس میں وہی جو قصے ہیں 6 قوموں کے بربادی کے قصے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں اصول تھوڑا سا اور اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سارے قصے بیان کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو اللہ ہے وہ یہ اس میں بھی نشانی ہے کہ تمہارے یعنی فرعون غرق ہو گیا، اس میں بھی نشانی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوگی، اس میں بھی نشانی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوگی، اس میں بھی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا تعارف کروا کے قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ تعارف کروا کے پھر ہر جو یعنی جو ہی اس کا مکمل ہوتا ہے ایک قصہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثر مومن، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہوئے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ بڑا غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں ہر قصے کے بعد بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو یہاں بنی اسرائیل کا خوف، موسیٰ علیہ السلام کا جواب، پھر فرمایا یہ بھی نشانی ہے جب وہ فرعون تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون جب تباہ و برباد ہوا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا نا کہ چلو بس بنی اسرائیل کو بھی نکلو یہاں سے، تو چل پڑے، تو وہ فرعون کہتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کا سارے اس نے خلقت کے اندر اعلان کرا دیا کہ ان کو ہم نہ تباہ و برباد کر دیں گے، پیچھے چلو سارے نکلو، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہم اتنے بڑے گروپ ہیں، ہم اتنی بڑی فوج ہیں، اور یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ وہ لے کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیچھے نکلے، اور یوں فاخرجناہم من جنات وعیون، ان کے جو جتنے باغات تھے، محلات تھے، وکنوز ومقام کریم، اور جتنی ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، یہ سارے محلات سے نکل کر ان کے پیچھے چل پڑے، یوں گویا انہوں نے اپنے محلات خود چھوڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں غالب آئی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے کام آئے، اور یہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں پہ پہنچ گئے، آگے سمندر آ گیا، اور پیچھے جو ہے وہ فوج نظر آ رہی تھی اس کی فرعون کی، تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اب ظاہر ہے آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، تو اب تو انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ بلکہ بائبل کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اے موسیٰ، کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی جو تم مرنے کے لیے ہمیں اتنی دور لے آئے؟ یعنی اس قدر یقینی تھا کہ اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی لسیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے،
وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. یہ ہے یقین. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو وہ ان قریب راستہ نکال لے گا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اوپر آ کے جب کافروں نے ان کے پاؤں نظر آنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو ہم لگتا ہے ہم پکڑے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ ہے ہمارے. اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی نشانی ہے. فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے ہدایت دی، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، مجھے مارتا ہے مجھے زندہ کرے گا. یہ ساری کام جو ہے اللہ کے پاس ہیں. پھر ایک دعا کی، الرب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ بعد میں آنے والوں کے لیے میرا اچھا تذکرہ چھوڑ دے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ بھی بعد میں آنے والوں کے لیے اچھا چھوڑے. پھر آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. نوح علیہ السلام کا ذکر کو بالآخر جو غرق ہوئے، ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر دیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، ان کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، باقی سب کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہوئے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب جو ہے وہ بڑا غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.